الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک. یہاں دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے. کیف یہدی اللہ، کیف کے اوپر زبر، ساتھ یا ساکن، تو یا لین ہے. اب کافا نہیں پڑھا جائے گا، کاف کی آواز یا کی طرف ٹلٹ ہو جائے گی. کاف زبر یا ساکن کے. لین حروف دو ہیں، یا ساکن اور واو ساکن. جب ان سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو یہ لین کی فارم میں ادا ہوتے ہیں. جیسے یہاں یا ساکن سے پہلے کیف ہے، کیف کے اوپر زبر ہے تو یہ یا لین ہے. اب لین حروف کیا کرتے ہیں؟ آواز کو ٹلٹ کرتے ہیں، ٹیڑھا کر دیتے ہیں، سلائیڈ کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیف زبر یا ساکن کے. کیفا نہیں پڑھنا اور کافا بھی نہیں پڑھنا. کیف یہدی اللہ، دال کے نیچے زیر، آگے لفظ اللہ آ گیا. آپ کو پتہ ہے لفظ اللہ کی لام کو باریک پڑھا جاتا ہے جب اس لام سے پہلے زیر ہو. اگر لفظ اللہ سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش تو پھر ہم نے لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. اگر اس لام سے پہلے زیر ہو تو پھر ہم باریک پڑھتے ہیں. ابھی دال کے نیچے زیر آئی، اس کی وجہ سے ہم لام کو باریک پڑھیں گے، لیکن لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، 2 حرکات کی مقدار لام کو لمبا کریں گے. تو آواز بنے گی یہدی اللہ قوما کفروا. قومن کفروا نہیں پڑھنا. یہاں پر یہ قاف کے اوپر زبر، ساتھ واو ساکن، یہ واو لین ہے. یہاں پر تھا یا لین اور یہ واو لین. لین حروف 2 ہیں. کون کون سے؟ واو ساکن اور یا ساکن، اور دونوں سے پہلے جب زبر آتی ہے تو یہ لین حروف کہلاتے ہیں. اب یہاں پر ایک حرف لیا گیا با، دونوں طرف با کے اوپر زبر بھی لگائی گئی. ایک طرف با کے ساتھ واو ساکن لگایا گیا ہے، دوسری طرف با کے ساتھ یا ساکن لگا دیا گیا. تو اب یہ پہچان ہو گئی کہ دونوں سے پہلے، یا ساکن سے پہلے بھی زبر ہونی چاہیے، واو ساکن سے پہلے بھی زبر ہونی چاہیے، تو یہ لین ہے. اگر زبر نہیں، زیر آ جائے یا پیش آ جائے تو پھر ہم نے ان کو لین کے فارم میں نہیں پڑھنا، لین کے طور پر پھر ادا نہیں ہوتے یہ. دوسری بات کہ انہوں نے اپنی تو آواز نہیں دینی، بو یا بج کر کے تو ہم نے ان کو نہیں پڑھنا. پھر ان کا کیا کام ہے؟ یہ آواز کو ٹلٹ کرتے ہیں، سلائیڈ کرتے ہیں، یہ آواز کو ٹیڑھا کرتے ہیں. تو یہاں آواز بن جائے گی بو بے، تو تے، سو سے. اس طرح کی آواز بنتی ہے لین حروف کی. نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور چھوٹی آواز پڑھی جائے گی، یعنی ان کو ہم نے لمبا نہیں کرنا. تو یہاں بھی ہم نے چھوٹی آواز ہی پڑھی. کیفا، کیفا ایسے کر کے پڑھیں گے تو غلط ہے. کیفا یہدی اللہ قوما، قومن ایسے نہیں پڑھنا، من ایسے بھی نہیں کرنا، نہ جھٹکا دینا ہے نہ لمبا کرنا ہے، درمیانی سی آواز ہے اور ٹلٹ ہوتی ہے. کومن نہیں پڑھنا، کومن نہیں پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ قوما کفروا بعد ایمانہم. اب یہاں پر آگے دیکھیں تو ہم نے پڑھا قوما کفروا، قومن کفروا نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اخفاء کا قاعدہ.
احفا کیا ہے؟ احفا کا مطلب ہے چھپانا۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف احفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر بھی پڑھنا ہے اور اس کے اوپر 2 حرکات کی مقدار غنہ بھی کرنا ہے۔ ابھی دیکھیں، میم کے اوپر 2 زبر ہیں یعنی تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور نون ساکن کیا ہے؟ جب نون کے اوپر جزم آ جائے، سکون آ جائے تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ تنوین۔ آپ کو نون ساکن اور تنوین کی سمجھ آ گئی؟ نون ساکن جب نون کے اوپر جزم ہو، سکون ہو، اس طرح کی موو ہو کسی حرف کے اوپر تو وہ حرف ساکن ہوتا ہے، اگر نون کے اوپر ہوگی تو نون ساکن ہے۔ پھر تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہاں میم کے اوپر 2 زبر ہیں۔ اب نون ساکن یا تنوین میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے، اس کے بعد اگر ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ہم نے احفا کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، آپ چاہو تو ان کا اسکرین شاٹ لے لیا کریں۔ اچھا، اب یہاں جو ہم نے پڑھا کیا ہے؟ میم کے اوپر 2 زبر اور آگے کیف، تو یہاں پر کیف شامل ہے۔ یہاں ہم نے قومن، میم 2 زبر من میں جو نون کی آواز ہے اس کو ناک میں چھپانا ہے اور ساتھ غنہ کرنا ہے۔ آواز بنے گی قوما کفروا بعد ایمانہم۔ را کے اوپر پیش، ساتھ واو ساکن، واو مدہ، حمزہ کے نیچے زیر، ساتھ یا ساکن تو یا مدہ، میم کے اوپر زبر، ساتھ الف، الف مدہ۔ تو مدہ حروف کیا کام کرتے ہیں؟ آواز کو لمبا کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیں کافا روف، راو وا روف کر کے نہیں پڑھا گیا، تو واو نے کیا کام کیا؟ را کی آواز کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کر دیا۔ تو ہم پڑھیں گے، را کو موٹا بھی پڑھیں گے، لمبا بھی کریں گے، کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول۔ دال کے اوپر پیش ہے، ساتھ کیا ہے؟ مد منفصل ہے۔ مد منفصل کو کتنا لمبا کیا جاتا ہے؟ 3 سے 4 حرکات کی مقدار۔ کیا پہچان ہے مد منفصل کی؟ ایک تو یہ دیکھیں، دیکھنے میں ہی باریک سی ہے۔ اچھا جی، تو کیا لفظ استعمال کروں؟ احفا کا مطلب ہی ہے چھپانا۔ اچھا، یہاں پر دال کے اوپر یہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے۔ مد منفصل کا مطلب کیا ہے؟ مد کا مطلب لمبا کرنا، منفصل کا مطلب علیحدہ ہونا۔ اور پہچان اس کی کیا ہے کہ جہاں پر مد ہے اس سے جو اگلا لفظ ہے، ایک لفظ ہے شاہدو، شاہدو میں آ گئی مد، پھر انا علیحدہ لفظ ہے، انا کا پہلا جو لیٹر ہے وہ الف جیسا حمزہ ہونا چاہیے جو کہ یہاں ہے۔ تو یہی پہچان ہے کہ یہ مد منفصل ہے۔ پھر دیکھنے میں بھی دیکھیں، یہ مد متصل ہے، تھک سی ہے، موٹی سی لائن ہے۔ مد منفصل باریک سی لائن ہوتی ہے، بعض لوگ اس کو چھوٹی مد اور بڑی مد کے نام سے بھی پہچانتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے یہاں پر کتنا لمبا کرنا ہے؟ وَشَهِدُوا 3 سے 4 حرکات کی مقدار۔ پھر نون پر غنہ کریں گے، نون کے اوپر تشدید ہے اس وجہ سے۔ کیا سب حروف کے اوپر تشدید ہو تو غنہ کیا جاتا ہے؟ نہیں، صرف نون کے اوپر تشدید ہو یا میم کے اوپر تشدید ہو، ان 2 حروف پر غنہ ہوگا۔ یہ غنہ اصل ہے۔ اب حمزہ کو نون سے ملایا، ان نون ظاہر ہو رہا ہے، نون کی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن آواز غنہ ہے کیا؟ آواز کا ناک میں پڑا جانا غنہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں ہم نے پڑھنا ہے ان الرسول، یہ حمزہ اور نون کو ملاتے ہوئے جو آواز کھینچی گئی، لمبی کی گئی، یہی کیا ہے؟ غنہ۔ ان یہ غنہ ہے۔ جب نون کے اوپر زبر پڑیں گے پھر ہم نے آواز کو ناک میں نہیں پڑھنا۔ ان الرسول حق وجاءهم البینات۔ تا ساکن پڑھا گیا، کیوں؟
کیونکہ یہ جو اوپر طا ہے یہ وقف مطلق کی علامت ہے. جب ہم وقف کریں گے تو تا کو ساکن پڑھیں گے، اور جب ساکن پڑھیں گے تا کو تو پھر اس کے اوپر ہمز کا اظہار بھی کریں گے. بینات نہیں پڑھنا، تا کی آواز کو کمزور کر دینا ہے. ضعیف سی آواز کو ہمز کہتے ہیں، کمزور آواز کو ہمز کہتے ہیں. تو یہاں ہم پڑھیں گے بینات. اب نون کو میں نے کافی لمبا کیا. کیوں لمبا کیا؟ 2 حرکات کی مقدار تو نہیں لمبا کیا. نون کے اوپر کھڑا زبر ہے نا، تو کھڑی حرکات جو ہوتی ہیں کھڑا زبر، کھڑا زیر، کھڑا پیش، ان کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کیا جاتا ہے. لیکن جب کھڑی حرکت کے بعد یعنی کھڑا زبر کے بعد کھڑا زبر، کھڑا زیر، کھڑا پیش، اس کے بعد ساکن حرف آ جائے یعنی وقف کیا جا رہا ہو تو پھر مد عارض لگے گی. عارضی مد لگاتے ہیں، اور عارضی جو مد ہے اس کی پڑھنے کی مقدار کتنی ہے؟ 3 سے 4 حرکات کی مقدار. تو یہاں اسی وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑا سا لمبا کیا. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. واللہ، واو کے اوپر زبر ہے، آگے لفظ اللہ آ گیا. ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ لام سے پہلے زبر ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پیچھے پڑھا، وہاں زیر تھی تو لام کو باریک پڑھا گیا. اب لام سے پہلے زبر ہے تو لام کو، لفظ اللہ کی لام کو موٹا پڑھیں گے. باقی کسی جگہ پر بھی لام کو پر نہیں پڑھا جاتا، صرف لفظ اللہ میں موٹا پڑھتے ہیں 2 جگہوں پر، جب اس سے پہلے زبر ہوگی یا پیش ہوگی. واللہ لا یہدی القوم، قاف کے اوپر زبر، ساتھ واو لین ہے، کو پڑھنا ہے، قوم الظالمین نہیں پڑھیں گے، قوم الظالمین. حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور نرم حروف میں بھی ہے، یعنی موٹا بھی یہ پڑھا جاتا ہے اور نرم بھی پڑھا جاتا ہے ایک ساتھ. اور اس کی پھر ادائیگی کیسے ہوگی؟ ہم نے لپس کو راؤنڈ شیپ میں کھولنا ہے، زبان کو دانتوں کے درمیان میں لے کر آنا ہے. جو سامنے والے دانت ہیں، اوپر والے نیچے والے یوں جڑنے نہیں چاہیے، زبان درمیان میں آئے گی، اوپر والے دانتوں کو نرمی سے ٹچ کرے گی اور ہونٹ ہمارے گول شیپ میں کھلیں گے، تو یہ آواز موٹی بھی پیدا ہوگی اور نرم بھی پیدا ہوگی. پھر پڑھ لیتے ہیں اس کو. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہاں پر آیت مکمل ہوگی. یہ جو سرکل ہے یہ آیت کی علامت ہے. اس کے اوپر اب ہم نے وقف کرنا ہے. جب وقف کیا جائے گا تو ظالمین نہیں پڑھنا، نون کے اوپر زبر نہیں پڑھی جائے گی، اس نون کو ساکن کر دیا جائے گا، اس کی یہ حرکت نہیں پڑھی جائے گی. اگر سادہ زبر کے اوپر، زیر کے اوپر، پیش کے اوپر وقف آ جائے، یعنی ساتھ مدہ لیٹر نہیں، سادہ زبر زیر پیش ہے، تو پھر ہم نے لاسٹ لیٹر کو ساکن کر دینا ہوتا ہے. ترجمہ پڑھتے ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے کہ یہ پیغمبر برحق ہیں اور ان کے پاس دلائل بھی آگے، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب یہ بار بار جو آیات میں ایک مضمون دہرایا جا رہا ہے، یہ کیوں دہرایا جا رہا ہے؟ کون سا ہے جو اہل کتاب ایمان لانے کے بعد پھر اس سے انحراف کرتے ہیں جبکہ ان کے پاس دلائل بھی آ چکے ہیں. پھر وہ جب اللہ کا انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ ظالموں کو سخت سزا دینے والا ہے. اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور پہلے اس بات کی گواہی دے چکے. یعنی جب ہم ایمان لاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول. تو یہاں ہم نے پڑھ لیا کہ ہم نے گواہی دی
کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی ہم نے گواہی دی۔ پھر گواہی دے چکنے کے بعد گواہی انسان کب دیتا ہے؟ جب اس پر حقیقت عیاں ہو جائے، جب اس پر حقیقت واضح ہوتی ہے، جب ایک دفعہ دل مطمئن ہوتا ہے تو یہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ اس بات کی گواہی دی کہ یہ پیغمبر بھی برحق ہیں اور ان کے پاس دلائل بھی آ گئے کتاب کی صورت میں، جس کے پاس جو کتاب بھی آئی اس میں یہ تو ہے نا، پیغمبر کے معجزات کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، پچھلے نبیوں کے بارے میں بھی بتایا گیا، پھر اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں بھی بتایا گیا، کچھ شریعت بھی دی گئی۔ جب یہ ساری بات مان لی، دلیل کے ساتھ اس چیز کو مان لیا، پھر انکار کر دیا، تو اللہ کہتے ہیں اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا، بے انصافی کی۔ کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ، اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، جب یہ جو اللہ کا کفر کرنا ہے سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو یہ کسی اور کے لیے انسان کچھ برا نہیں کر رہا ہوتا، یہ اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس پر، اپنی روح کی پر ضربے لگا رہا ہے، یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ ناراض ہوں گے تو اس کی جو سزا ہے وہ کس کو ملے گی؟ جو یہ ظلم کر رہا ہے اسی کو ملے گی۔ تو اس لیے آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی غیر مذہب کے لوگ آتے ہیں نا لائیو میں، بہت بری بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھو ہمارا کیا نقصان آپ نے کیا کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے نفرت پیدا ہوئی کہ اس نے ہمارے کتاب کو برا بلا کہا، لیکن ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ ہمیں نہیں جانتے ہوتے، وہ چلے گئے۔ اب اللہ رب العزت نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تو نہیں کہتے کہ میں اس کو نہیں جانتا، یہ مجھے نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العزت تو ہر شے پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت سزا دینی ہے۔ آپ کا دل نہیں مانتا تو کم از کم غلط لفظ بھی استعمال نہ کرو۔ تب تک ویٹ کرو جب تک اللہ آپ کو ہدایت نہ دے دے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو نہیں مانتے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں بھی لکھا ہوا ہو کچھ ایسا، اللہ ان کو بھی ہدایت کے راستے پر ہی لے جائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ ڈاکٹر ٹک ٹاک، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اب یہاں پر لام کے اوپر بھی مد ہے اور یہاں والملائکہ کی لام کے اوپر بھی مد آ رہی ہے۔ یہ جو دونوں جگہوں پر مد ہے یہ مد متصل کہلاتی ہے۔ اس مد کو ہم نے 5 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو اور اپنے خزانوں سے آپ کو غنی کرے، آپ کے ایمان میں برکت دے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر اس کی پہچان کیا ہے؟ مد متصل کی پہچان کیا ہے؟ مد کا مطلب ہے لمبا کرنا اور متصل کا مطلب ہے جڑا ہونا۔ مد متصل، جڑی مد، کیا پہچان ہے کہ جب مد کے فوراً بعد آئین جیسا حمزہ آ جائے، یہ مد اور یہ آئین جیسا حمزہ دونوں آپ کو ایک ہی لفظ میں جڑے ہوئے ملیں تو سمجھ جائیں کہ یہ مد
متصل ہے. یہ نہیں ہوگا کہ یہاں پر لام کے اوپر مد ہے، اس کے بعد کوئی اور حرف ہو پھر جا کر حمزہ ہو، نہیں، فوراً بعد آئین جیسا حمزہ ہوتا ہے. مد متصل کہلاتی ہے. پڑھنے کی مقدار کیا ہے؟ 5 حرکات کی مقدار کے برابر. تو یہاں ہم نے لام کو 5 حرکات کی مقدار لمبا کرنا ہے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ. لام کو جب آئین سے ہم نے ملانا ہے نا تو یہاں جھٹکا نہیں دینا. آئین ساکن سے ملاتے ہوئے آواز کو جرک نہیں کیا جائے گا، جھٹکا نہیں دیا جائے گا، بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ لعن، لہر کی طرح سمودلی آواز جائے گی گلے میں. لعنت اللہ والملائکۃ والناس. واو کو نون سے ملاتے ہوئے غنہ بھی کرنا ہے. پھر نون کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ہے، الف حرف مدہ ہے، تو ہم نے نون کی آواز کو 2 حرکات کی مقدار لمبا بھی کرنا ہے. مدہ حروف کو کھینچا جاتا ہے نا، سٹریچ کیا جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ واو کو نون سے ملاتے ہوئے غنہ کیا، یہاں بھی 2 حرکات کی مقدار ہم نے رکنا ہے. ون، پھر نون کے اوپر زبر، ساتھ الف، پھر نون کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کریں گے. نا، والناس اجمعین. جیم ساکن ہے، جیم کے اوپر ہم نے قلقلہ ادا کرنا ہے. قلقلہ والے جو حروف ہیں وہ 5 حروف ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یہ 5 حروف حروف قلقلہ کہلاتے ہیں. ان میں ہے قاف، طا، با، جیم، دال. ان حروف کے مجموعے کا نام کتب جد ہے. اگر 5 حروف یاد رکھنا مشکل لگ رہے ہوں تو ایک لفظ یاد رکھ لیں، کتب جد، تو آپ کو یہ 5 حروف یاد ہو جائیں گے. پھر آگے کیا ہے؟ جیم. یہاں دیکھیں جیم، ان کے اوپر ہم نے کب قلقلہ کرنا ہے؟ کہیں پر کسی حرکت کے ساتھ بھی آئیں تو حرکت ان کے اوپر قلقلہ ہی ہوگا. تو اس کا جواب ہے نہیں. صرف ساکن فارم میں آئیں تو قلقلہ ادا ہوگا. جیسے یہاں جیم ہے، جیم کے اوپر کیا ہے؟ یہ دیکھیں، سکون، جزم. یہ جو قومے جیسی منہ ہے اس کو سکون کہتے ہیں، جزم کہتے ہیں. یہ جس بھی حرف کے اوپر آ جائے وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے، مطلب رک جانا. ساکن مطلب فریز ہو جانا، ٹھہر جانا. تو یہاں جیم ساکن. اب ہم نے اس پر قلقلہ جب کرنا ہے، قلقلہ کا کیا مطلب ہے؟ ہلانا، آواز کا ہلنا، سمودھ نہیں رہے گی. اب یہاں اج، یہ قلقلہ ہے. جیم کو بہت نمایاں کیا جائے گا. اجمعین، اگر پڑھیں نا اجمعین، اج، یہ نہیں قلقلہ. جب ہم پڑھیں گے اج، یہ قلقلہ ہے. پھر قلقلہ کی بھی آگے 3 اقسام ہیں. کون کون سی؟ ابھی ایک تو ہم نے یہاں پر پڑھی نا، یہ ہے قلقلہ صغرا، چھوٹا قلقلہ. کیا پہچان ہے اس کی؟ کہ جب قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو جو قلقلہ اس پر ہوگا وہ قلقلہ صغرا کہلائے گا. دوسری کون سی ہے فارم؟ قلقلہ کبرا. وہ کہاں کیا جائے گا؟ جب قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے آخر میں آ جائے. جیسے اگر ہم نے یہاں پر ابھی وقف کرنا ہو تو ہم کیا پڑھیں گے؟ عذاب. با کو ساکن پڑھیں گے تو با پر قلقلہ کریں گے. تو یہ جو قلقلہ ہوگا، چونکہ قلقلہ کا لیٹر لفظ کے آخر میں آ رہا ہے تو یہ قلقلہ کبرا، 2 درجے کا قلقلہ. 3rd درجے کا قلقلہ کون سا ہے؟ وہ ہے قلقلہ اکبر. وہ کب کیا جاتا ہے؟ جب قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے آخر میں بھی ہو، اس کے اوپر یہ تشدید بھی ہو اور حرکت بھی ہو، تو پھر جو قلقلہ ہوگا وہ سب سے مضبوط ہوگا اور وہ ہے قلقلہ اکبر. جیسے آپ سورہ لہب میں پہلی آیت کو پڑھیں تو اس میں جو قلقلہ آئے گا، تبت یدا ابی لہب وتب، تو بھا کے اوپر تب،
جو کلکلہ ہم نے کیا یہ کلکلہ اکبر ہے، سب سے مضبوط کلکلہ۔ تو یہاں اس کو ہم کلکلہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اب اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہو۔ اچھا، یہ کن کی سزا بتائے گی؟ جو ایمان لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر مذہب اسلام چھوڑ جائیں، اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر انکار کریں، جبکہ حق ان پر واضح ہو چکا، ان کے دل نے گواہی بھی دی، پھر وہ بعد میں اس بات سے انکار کر گئے، تو اس کی سزا دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ملائکہ اور والناسی اور سب انسانوں کی ان پر لعنت۔ لعنت کیا ہے؟ ناراضگی، اللہ ناراض ہو گیا، فرشتے ناراض ہو گئے، تمام انسانیت اس سے ناراض ہے۔ کتنی بڑی سزا ہے۔ جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو سمجھیں آپ کی دنیا بھی تباہ، آپ کی آخرت بھی ضائع۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی صرف ایک ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ ہماری آزمائش ہے، یہ جو دنیا ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ یہاں ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے؟ صرف دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے کہ کیا میرے بندے میری طرف پلٹتے ہیں، کیا میرے بندے میری آیات کا احترام کرتے ہیں، کیا میرے بندے میرے علاوہ سب طاغوتی طاقتوں کا انکار کرتے ہیں، کیا میرے بندے میری حدود کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو جب انسان نہیں کرتا، اگر تو ہم نے یہ سارے کام کیے تو اللہ رب العزت نے جس امتحان میں ہمیں ڈالا ہم اس امتحان میں سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا، اللہ کی حدود کو توڑ دیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کے احکامات کو نہیں مانا، کسی اور کی طرف جھکے، کسی اور طاغوتی طاقت کے پیچھے لگے۔ طاغوت کیا ہوتی ہے؟ طاغوتی طاقت یہ جو دنیاوی طاقتیں ہیں، پیسے کی طاقت ہو گئی، اختیار کی طاقت، اقتدار کی طاقت، یا جو لوگ اختیار والے ہوتے ہیں وہ آپ کو اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے نمرود ہے، یزید ہے، فرعون ہے، ایسے بہت سے گزر گئے، آج کے دور میں بہت زیادہ ہیں۔ تو ان سب سے جب ہم نے خود کو ان کے سامنے نہیں جھکنے دینا، صرف اس بات کر کے ہم صرف اللہ کے بندے ہیں، بندگی کا حق ہم نے صرف اللہ کے لیے ہی رکھا ہے، ہم صرف جھکیں گے، ہم صرف عبادت کریں گے تو اپنے رب کی، تو اللہ راضی۔ لیکن جب ہم یہ نہیں کرتے اور ہم کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی ناراضگی کو دعوت دیتی ہیں۔ ان ایسے لوگوں پر اللہ کیا کہتے ہیں؟ غضبناک ہوتے ہیں۔ اور جو دائرہ اسلام سے ہی، جس نے مذہب ہی بدل لیا، یعنی کہ دیکھو مذہب اسلام ہے تو اچھا، لیکن مجھ سے نا یہ اتنی پابندی نہیں کی جاتی۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ مجھ سے پابندی نہیں کی جاتی، میں یہ چیز نہیں چھوڑ سکتا، مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، مجھ سے سود کا نہیں کاروبار چھوڑا جاتا، مجھ سے شراب پینی نہیں چھوڑی جاتی، اسلام میں بڑی پابندی ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں پہلے مسلمان ہوتے ہیں، بعد میں چھوڑ جاتے ہیں، مذہب چینج کر لیتے ہیں، تو اللہ کی ان پر لعنت ہے، یعنی اللہ غضبناک ہے، غصے ہیں، شدید نفرت ہے۔ تو پھر دیکھو اس کی سزا اس کو کتنی سخت ملے گی۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے تھوڑا دور رہنا چاہیے، کیونکہ صحبت اثر کرتی ہے۔
تو جو مذہب سے ہو کر مذہب چھوڑ کر جاتا ہے نا، وہ آپ کو بہت ساری ایسی باتیں کہے گا کہ کہیں نہ کہیں کبھی اگر آپ کے دل میں ادنا سا شائبہ بھی پیدا ہو گیا تو آپ کا ایمان کمزور ہو گیا. تو ایسے لوگوں کی صحبت سے ذرا دور رہا کریں. اور یہاں پر میرے ایک بھائی تھے یا بہن جنہوں نے ابھی گفٹ پلے کیا تھا. چونکہ بات میں ایسی کر رہی تھی، میں رکی نہیں. آپ کے لیے میں نے آپ کو واپس گفٹ نہیں دیا دعا کا. اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان میں، آپ کی صحت میں، آپ کے رزق میں بہت برکت دے. آپ جو بھی تھے منی گن ابھی جنہوں نے یہاں پر چلائی تھی، تو اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عطا کرے اپنے خزانوں سے. آمین یا رب العالمین. آگے پڑھتے ہیں. خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خا کو موٹا پڑھیں گے، اوپر کھڑا زبر ہے، لمبا بھی کریں گے. خا حروف مستعلیہ میں ہے. خالدین فیہا، فا کے نیچے زیر، ساتھ یا ساکن، یہ بھی مدہ لیٹر ہے، یا مدہ ہے. ہا کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف، الف بھی مدہ ہے. تو مدہ حروف جو ہیں یہ اپنی آواز تو نہیں دیتے، یہ جس بھی حروف کے ساتھ جڑے ہوئے آتے ہیں اس کی آواز کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کر دیتے ہیں. تو یہاں ہم نے پڑھا فیہا. اب یہ جو جیم ہے یہ وقف جائز کی علامت ہے. یہاں ہم نے وقف کرنا ہے. وقف کس لیٹر کے اوپر آیا ہے؟ مدہ لیٹر کے اوپر. تو جب حروف مدہ کے اوپر وقف آ جائے تو ہم نے پھر لاسٹ لیٹر کو ساکن نہیں کرنا ہوتا، حرکت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. یعنی یہاں دیکھیں، یہاں بھی نون کے اوپر زبر ہے، یہاں بھی ہا کے اوپر زبر ہے، لیکن یہاں نون کے ساتھ آگے الف کوئی نہیں لگا ہوا. یہاں ہا کے اوپر زبر ہے تو ساتھ الف بھی لگا ہوا ہے. تو یہ جو الف ہے یہ حرف مدہ ہو گیا. اگر تو سادہ زبر کے اوپر ہم نے وقف کیا تو ہم نے نون کو ساکن کر دیا، یعنی یہ زبر نہیں پڑھی، ہم نے پڑھا اجمعین، نون کو ساکن کر دیا. اجمعین نہیں پڑھا. اب یہاں پر ہے تو یہاں ہم نے فی نہیں پڑھا، بلکہ ہا کے اوپر زبر ساتھ الف ہے، تو اب ہم نے حرکت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. پھر یہاں مد عارض بھی لگے گی، اور مد عارض کی مقدار میں نے آپ کو بتایا 3 سے 4 حرکات کی مقدار. اب ہم نے ہا کو لمبا بھی کر لینا ہے. فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. نون کے اوپر ہم نے اخفا کیا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپایا جائے گا، نون کی آواز کو ظاہر نہیں کیا جائے گا. اگر ہم پڑھتے ہیں ینظرون پھر تو نون ظاہر ہو گئی، نون کی آواز بہت کلیئر سب کو سنائی دی. لیکن اخفا کیا کہتا ہے کہ نون کو ظاہر نہیں کریں گے، نون کو ناک میں چھپائیں گے اور اس پر غنہ بھی کریں گے. کیسے؟ ینظرون. ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. اب یہاں پر دیکھیں، پہلے کہا گیا کہ اللہ، فرشتے اور تمام انسان ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں جو مذہب میں داخل ہونے کے بعد، اللہ کا اقرار کرنے کے بعد پھر انکار کر دیں. اب کہا گیا ہے کہ یہ جو لعنت ہے، یہ جو غصہ ہے، یہ جو غضب ہے، اس میں وہ ہمیشہ، اس لعنت میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے. ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا، یعنی جو سزا ان کو دی جائے گی یہ نہیں ہوگا کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے جہنم میں ڈالا گیا تو پھر ان کی سزا کم کر دی گئی. نہیں، ان کا عذاب کبھی بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا اور انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی. مہلت کس چیز کی؟ توبہ کی. دیکھو جب ہم یہاں ہیں نا دنیا میں، تو اگر ہمیں احساس ہو جاتا ہے اپنی غلطی کا، ہم گناہ کرتے ہیں لیکن پلٹ جاتے ہیں، پھر رب کی طرف معافی مانگ لیتے ہیں، تو مطلب یہ ہمیں مہلت ملی، ہمیں ٹائم مل گیا، ہم نے اللہ سے معافی مانگی. اگر سچے دل سے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے، اللہ سے اپنے گناہ
اپنے سے دور کرنے کی التجا کی جائے تو اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر موت آ گئی اسی حالت میں تو پھر وہاں پر نہ کوئی سفارش قبول ہونی ہے، نہ کوئی ہماری دولت کام آنی ہے، نہ ہمارے کسی رشتے نے ہمارا ساتھ دینا ہے، اور نہ ہی اللہ نے پھر رحم کرنا ہے۔ ابھی سب کے پاس ٹائم ہے، ہم انسان ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ صرف آپ نے کرنا کیا ہے، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، پہلی تو کوشش یہ کہ ہر صورت خود کو روکو اس کام سے۔ لیکن اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، تو ڈٹ نہیں جانا کہ کیا ہے، سب کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا، کون سی قیامت آ گئی۔ آپ کے لیے قیامت ہی آ گئی، آپ یوں ہی سمجھو میرے لیے قیامت ہی آ گئی، میں نے یہ گناہ کیا، میرے لیے قیامت ہے۔ جب تک آپ اس کی معافی نہیں مانگ لیتے تب تک آپ اپنے لیے جہنم کی آگ کو بھڑکاتے ہو۔ معافی مانگ لو، اللہ نے مہلت دی ہے، ٹائم دیا ہے، صحت دی ہے، وقت دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی کمزور لمحہ ہوتا ہے، انسان نہیں قابو پا سکتا اپنے نفس پر، اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو گیا، تو ڈیٹ نہیں ہو جانا، ضدی نہیں بن جانا کہ سب کرتے ہیں، پھر جب سب جہنم میں ڈالے جائیں گے پھر آپ بھی ڈالے جاؤ گے۔ تو ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی بھی گناہ ہو جائے فوراً وضو کریں، فوراً وضو کریں۔ جب آپ کو احساس ہو جائے میرے سے یہ گناہ ہوا ہے، اگر تو وہ گناہ اللہ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، یعنی کسی اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی ہے، تو اس سے کسی انسان کا کوئی آپ نے نقصان نہیں کیا، کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن ہاں اللہ کی حد توڑی ہے۔ جیسے زنا لوگ کرتے ہیں، دو لوگ جب دونوں ایک دوسرے کی مرضی سے زنا کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہوتے، ایک دوسرے کے لیے راحت کا سبب بن رہے ہیں، لیکن اللہ کی حد توڑ رہے ہیں۔ تو وہاں آپ نے کیا کرنا ہے، فوراً اگر آپ کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلط کام کیا ہے، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ گناہ ہے، تو آپ وضو کرو، اچھے سے وضو کرو نیت کے ساتھ، اور پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر 2 رکعت استغفار پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو بخشش کے لیے، توبہ کے لیے، اور سجدے میں جب جاؤ تو گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگ لو کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، میں اس شیطانی حملے کا مقابلہ نہیں کر سکا، میں کمزور پڑ گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ جب آپ معافی مانگ لو گے نا، خود کو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے سپرد کیا، مجھے بچا لیں اس گناہ سے آئندہ، تو اللہ رب العزت آپ کی مدد کریں گے اس گناہ سے بچنے میں۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ کوئی نہیں، مجھے کون سا کسی نے دیکھا ہے، جو کر لیا، تو پھر اللہ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں نا، ساری دنیا سے چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تو ان چیزوں کی طرف دھیان دیا کریں، گناہ ہو جائے تو اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، معافی مانگ لو۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، تا کو لمبا کریں گے، ساتھ الف ہے نا، زبر کے ساتھ الف ہے تو حرف مدہ ہے، با کو بھی لمبا کیا، واو مدہ آ گئی۔ تابو، من بعدی نہیں پڑھنا، من بعدی، جو دیکھیں جو آپ نے یہاں بات کی نا، جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کے رویے سے دوسری طرف چلے جاتے ہیں، اسلام چھوڑ دیتے ہیں، وہ کسی مسلمان کے لیے مسلمان نہیں ہوتے، کسی شخص کے لیے وہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے اسلام قبول کرنا ہے اللہ
کی ذات اور اس کی صفات کا یقین کر لینے کے بعد ایمان وہ کسی مسلمان پر نہیں لے کے آتے، ایمان وہ لے کے آتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں ایسی جانتی ہوں، میری اسٹوڈنٹ ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں میرے پاس، نیو مسلم ہیں، اور وہ انہوں نے مجھے بتایا نہیں یہ قرآن سے ہی ریلیٹڈ ہے میرے بھائی، میں آپ کو دنیا کی بات نہیں بتا رہی، ادھر ادھر کی بات نہیں بتا رہی، میں آپ کو قرآن یہی تو ابھی قرآن نے کیا کہا، مذہب سے پلٹنا، مذہب سے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، پلٹنے کا کیا مطلب ہے، کیوں پلٹتے ہیں؟ تو اس میں قرآن کھلا ہوا ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہنوں پر سوار نہ کرو، یہ اس سے قرآن کی بے ادبی نہیں، قرآن کی بے ادبی اس بات میں ہے کہ جب ہم آیت کو پڑھیں تو اس کے مطلب کو نہ سمجھیں، اس پر عمل نہ کریں، یہ بے ادبی ہے۔ یہ بے ادبی نہیں کہ اس بات کو ڈسکس کرنے لگیں تو ہم کہیں کہ یہ دنیا کی بات ہو گئی، تو دنیا میں ہی تو گزارنے کا اپنا جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہی تو قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن نے کون سا کوئی ہمیں اور باتیں بتائی ہیں؟ قرآن کیا بتاتا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو۔ تو یہاں پر جو بات ہوئی ہے نا، جس سے میں نے آپ کو بتایا، ایک میری اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے وہ نیو مسلم ہیں، تو ان کے ویزے کے معاملے میں ان کے ساتھ جو پرابلم ہوئی، کسی مسلمان نے بہت زیادہ دھوکہ کیا، یعنی فیس بھی لے لی اور یہ وہ۔ تو انہوں نے ابھی جب انہوں نے میرے ساتھ ڈسکس کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا کہ اس اتنے سے پیسوں سے اس کا کیا بن جائے گا، چلو اللہ رب العزت مجھے آخرت میں اس کی جزا دے دیں گے، یعنی بدل دے دیں گے۔ دیکھو کتنی پیاری بات ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تو مسلمان ایسے ہوتے ہیں، میں مذہب سے ہی نکل جاؤں، میں کیوں اس مذہب میں آ گئی۔ نہیں، اس نے ایمان اللہ پر، مسلمان جب بھی ایمان لاتا ہے تو ایمان اللہ پر ہے، اس لیے کسی دوسرے کے رویے سے ڈر کر ہمیں مذہب نہیں چھوڑنا، اللہ سے لو لگانی ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے اور واپس اللہ سے محبت کا طلبگار بھی ہونا ہے۔ سمیع اللہ بھائی آپ چلے جاؤ، 2 لفظ کہاں نہیں پڑھے، ہم نے 4 آیات پڑھ لی ہیں۔ آپ کو اتنا پرابلم ہے تو آپ پلیز تشریف لے جاؤ، میرا تو یہی طریقہ ہے بتانے کا، میں تو آرام سے ہی بات بتاتی ہوں، میں تو دوڑ لگا کر یہ قرآن پڑھنا کوئی قرآن پڑھنا ہے ہی نہیں کہ بندہ دوڑ لگا کر نکل جائے، کہے ہم نے پڑھ لیا، سمجھ آئے کوئی نہ کسی بات کی۔ تو یہاں پڑھیں گے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ، من بعدی نہیں پڑھنا، نون ساکن کے بعد ہے با، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو ہم نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے، اور نون کا میم کی آواز میں بدلا جانا اقلاب کہلاتا ہے۔ اقلاب کا قاعدہ کہاں لگے گا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با کا آنا۔ اب یہاں کیا ہے، یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہے با۔ اب ہم نے نون نہیں پڑھنا، من نہیں پڑھنا، نون کے اوپر آپ کو یہ چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہے، میم کو میم سے ملائیں گے اور غنہ بھی کریں گے، آواز بنے گی من بعدی، من بعد ذالک واصلحوا، ہا کے اوپر زبر، ساتھ کیا ہے، واو ساکن ہے، واو مدہ ہے۔ اب یہاں آگے لکھا ہوا ہے کف، اس کا مطلب ہے سٹاپ، یہاں ہم نے وقف کرنا ہے، رک جانا ہے۔ جب وقف کریں گے تو ہا کو اچھا، جب ہم نے
यहाँ रुकना है तो यहाँ हा को 3 से 4 हरकत की मिकदार लंबा कर लेना है। हा को साकिन नहीं करना क्योंकि ये भी हरूफ मद्दा के ऊपर वक्फ है। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। फ़इन्नल्लाह नून पर गुन्ना करेंगे, लाम से मिलाएंगे, लाम को मोटा पढ़ेंगे। फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रा के ऊपर 2 पेश, आगे रा मुशद्दद है, यहाँ हमने इदगाम करना है। कौन सा इदगाम है ये? यरमलून का इदगाम, नून साकिन का इदगाम। लेकिन रा मुशद्दद के ऊपर और लाम मुशद्दद के ऊपर जब इदगाम होगा तो साथ गुन्ना नहीं किया जाएगा। यहाँ हमने गफ़ूरुर रहीम ये नहीं करना, बल्कि पढ़ेंगे गफ़ूरुर रहीम। हाँ, जिन्होंने इसके बाद तौबा की और अपनी हालत दुरुस्त कर ली तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वही बात जो हम पीछे पढ़ रहे थे, इससे आपको ये भी समझ आ गई कि ये कोई गलत बातें नहीं मैं कर रही होती। कुरान खोलकर कुरान यही बता रहा है, उन्हीं बातों की, कुरान की बातों को ही आसान लफ्ज़ों में तशरीह करके बताना कुरान खोलकर बातें करने के मुतरादिफ नहीं है कि आगे पीछे की बातें शुरू हो जाएं। अब यहाँ पर कहा जिन्होंने तौबा की, यानी अगर गलती हो गई उसके बाद तौबा कर ली और अपनी हालत दुरुस्त कर ली, यानी अपनी इस्लाह कर ली, अपने आप को फिर सीधे रास्ते पर ले आए, अल्लाह से माफ़ी मांग ली, अल्लाह की बख्शिश मांग ली, तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। लेकिन मौत से पहले पहले, मौत के बाद अगर जितनी मर्ज़ी माफ़ियाँ मांगते रहेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं माफ़ करते, फिर उधर रहम भी नहीं किया जाएगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम सुम्मा इज़्दादू कुफ़्रन लन तुक़बल तौबतुहुम व उलाइका हुमुद्दल्लून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम, सा को नरमी से पढ़ना है और ज़ाल को भी नरमी से पढ़ते हैं और ज़ौ को भी नरमी से पढ़ा जाता है। यहाँ पर हमने पीछे पढ़ा था ज़ौ। ये 3 आवाज़ें नर्म आवाज़ें हैं, सॉफ्ट साउंड्स हैं। इनकी अदायगी के वक्त हमने ज़ुबान को दांतों के दरमियान में रखना है। अभी जैसे यहाँ हमने पढ़ा सुम्मा, अगर इसको पढ़े सुम्मा, यानी दांत दोनों सामने वाले, ऊपर वाले और नीचे वाले दांत जुड़ जाएं, ज़ुबान पीछे चली जाए, तो फिर वो सीन की आवाज़ पैदा होती है। सीन की आवाज़ तेज़ आवाज़ है, शार्प साउंड है, सिटी जैसी, लेकिन तेज़ है ना। अब यहाँ सा को पढ़ें, ज़ुबान दांतों के दरमियान में आएगी तो ज़ोर से, जैसे हम मुंह से हवा निकालते हैं वो नहीं निकलती ना, तो आवाज़ नर्म रहती है। सुम्मा, फिर मीम को आगे मिलाएंगे, सुम्मा इज़्दादू कुफ़्रन लन तुक़बला, कुफ़्रल्लाह, रा को लाम से मिलाया, रा के ऊपर 2 ज़बर हैं, आगे लाम मुशद्दद है, यहाँ भी यरमलून का इदगाम है। यरमलून हरूफ कितने हैं, कौन से हैं? ये 6 हरूफ हैं। इनमें या, रा, मीम, लाम, वाव और नून, इन हरूफ का मजमुआ यरमलून कहलाता है। इन हरूफ पर हमने नून का इदगाम करना है, नून साकिन का इदगाम। नून साकिन के कायदे आपको पता है, नून और तनवीन दोनों के ऊपर लगते हैं। तो यहाँ देखें, रा के ऊपर क्या है, 2 ज़बर हैं यानी तनवीन है। यहाँ पर भी हमने पढ़ा रा के ऊपर 2 पेश यानी तनवीन। उसके यहाँ रा के बाद आगे क्या आ गया, लाम। लाम इन हरूफ में शामिल है। यहाँ तनवीन के बाद था रा भी इन हरूफ में शामिल। तो दोनों जगहों पर हमने क्या करना है, इदगाम करना है। इदगाम का मतलब है 2 आवाज़ों को एक दूसरे में मर्ज करना, मुदगम करना, मिक्स करना। अच्छा, लेकिन रा और लाम ये जो 2 लेटर हैं, इनके ऊपर इदगाम करते हुए हमने गुन्ना नहीं करना। बाकी हरूफ के ऊपर जब इदगाम होगा तो साथ गुन्ना भी किया जाएगा। तो यहाँ अगर कोई पढ़े ना कुफ़्रल्ला,
کفرل، را اور لام کو ملاتے ہوئے آواز کو لمبا کیا تو یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا. یہاں پڑھیں گے کفرلّا، کفرلّا تقبل. یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے، یہ نون ساکن کا اخفا ہے، اس لیے یہاں ہم نے نون کی آواز کو چھپایا بھی اور نون پر غنہ بھی کیا. لا تقبل توبتهم وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ. اب یہ جو مد ہے یہ تو مد متصل ہے، یہ پیچھے بڑی جگہوں پر ہم نے پڑھی مد کے بعد اگر آئین جیسا حمزہ ہے تو مد متصل. 5 حرکات کی مقدار ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. اب یہ کون سی مد ہے؟ دیکھیں مد کے بعد ہمیں آئین جیسا حمزہ تو نہیں مل رہا، مطلب یہ مد متصل تو نہیں ہے. پھر یہ کون سی مد ہے؟ مد لازم. کیا پہچان ہے مد لازم کی؟ کہ مد کے بعد والا جو بھی حرف ہوگا وہ یا تو مشدد ہوگا یا ساکن ہوگا. یعنی ضاد کے اوپر مد آئی، آگے کیا ہے؟ لام. تو لام کے اوپر یا تشدید ہوگی یا جزم ہونی چاہیے. ابھی یہاں کیا ہے؟ تشدید ہے. تو یہ پہچان ہے کہ یہ مد لازم ہے. اور مد لازم کو کتنا لمبا کیا جاتا ہے؟ 6 حرکات کی مقدار لمبا کیا جائے گا، یعنی 3 الف کی مقدار. 1 الف میں 2 حرکات کی مقدار ہوتی ہے، تو یہاں ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے؟ 6 حرکات کی مقدار. 6 سیکنڈ ضاد کو لمبا کیا جائے گا. ترجمہ پڑھتے ہیں. جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض. جی، ضاد میں دال کی آواز سے ہی مشابہت ہوتی ہے، لیکن دال جیسی آواز نہیں ہے، آواز ڈیفرنٹ ہے. ہم نے اس کو پڑھنا ہے. جب ضاد ادا کیا جا رہا ہے تو آپ کی جو زبان کی سائیڈ ہے وہ سائیڈ کے اوپر والے دانتوں کو لگنی چاہیے، پھر ضاد کی آواز بہتر پیدا ہوگی. اچھا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل. کفارن نہیں پڑھا، آگے فا ہے نا تنوین کے بعد، تو ہم نے یہاں اخفا کیا. را 2 پیش رن میں جو نون کی آواز ہے اس کو ہم نے ظاہر نہیں کرنا اور ساتھ غنہ بھی کرنا ہے. کفار فلن یقبل. اب یہاں پھر یہاں پر یہ جو نون ساکن ہے اس کے بعد یا مشدد ہے، یہ یرملون کا ادغام آ گیا. ابھی ہم نے ادغام کے حروف دیکھے، یا ان میں شامل ہے اور نون ساکن کے بعد آ رہا ہے، تو ہم نے فلن یقبل نہیں پڑھنا. یہ نون کی آواز جو ہے یہ یا کے اندر ہی مرج ہو جائے گی. جیسے یہاں دیکھیں کفرن میں جو نون کی آواز ہے وہ ختم ہو گئی نا، ہم نے را کو جب لام سے ملایا کفرل پڑھا، کفرل، تو را اور لام مل گئے. یہاں نون ساکن ہے تو نون کی آواز مدغم ہو جائے گی یا کے اندر. یہاں یا کے اوپر ہم نے را کے اوپر تو غنہ نہیں کیا گیا لیکن یا کے اوپر غنہ بھی ہے. کیسے؟ فَلَن يُقْبَلَ. لیں آواز کو لمبا کیا، یہ آواز ناک سے آ رہی ہے، جتنا کھینچیں گے 2 حرکات کی مقدار غنہ کی مقدار ہے. تو یہاں ہم نے پڑھنا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ. أَحَدِهِمْ میم ساکن، اس کے بعد میم مشدد، تو یہ میم ساکن کا ادغام ہے. اب میم ساکن کا ادغام کب ہوتا ہے؟ جب 2 میم اکٹھی آ جائیں، پہلی ساکن میم ہو اور دوسری مشدد میم ہو، تو ساکن لیٹر کو مشدد میم کے اندر ہی مرج کیا جاتا ہے، اسی کا نام تو ادغام ہے. تو جب 2 میم اکٹھی آ رہی ہیں، پہلی ساکن اور دوسری مشدد، تو ساکن میم نہیں پڑھی جائے گی،
یہ مشدد میم کے اندر مرج ہو جائے گی اور اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ جو میم کے قاعدے ہیں وہ شفوی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ادغام شفوی، اظہار شفوی، اخفاء شفوی۔ تو یہاں کیا ہے؟ ادغام شفوی۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک۔ تو یہاں دیکھیں ہم پڑھیں گے من احدہم، اگر کوئی پڑھے نا احدہم ملء الارض، یعنی دونوں میم کو علیحدہ علیحدہ پڑھا تو یہ غلط ہے، کیونکہ ہم نے ان دو الفاظ کو آپس میں ملانا ہے، دو آوازوں کو نہیں، دو الفاظ کو آپس میں ملانا ہے۔ تو یہاں یہ جو ہا ہے اس کو اس مشدد میم کے ساتھ ملایا جائے گا، یوں سمجھ لیں یہ میم یہاں پر سائلنٹ ہے، خاموش ہے۔ تو ہم نے پڑھنا ہے احدہم ملء الارض ذہبا، ذہبا ولو افتدی بہ۔ اب یہ تو وقف مطلق کی علامت ہے، ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو بھی ہی نہیں پڑھنا، بہ کھڑا زیر کے اوپر وقف آئے یا کھڑا پیش کے اوپر وقف آئے تو وقف کرنے کی صورت میں لاسٹ لیٹر کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اگر کھڑا زبر کے اوپر وقف ہو تو پھر ساکن نہیں کیا جاتا، پھر حرکت کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ اب یہاں بھی یہ سارے حروف کے اوپر ہم نے کیا کیا ہے؟ یرملون کا ہی ادغام ہوا ہے، یعنی نون کا ادغام۔ دیکھیں میم کے اوپر دو پیش، آگے واو، واو بھی ان حروف میں شامل، پھر میم ساکن اور میم و مشدد اکٹھے آگے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی رزقک، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ یہ میم کا ادغام پھر آ گیا، میم ساکن اور میم مشدد دونوں آگے۔ یہاں نون ساکن کے بعد نون مشدد تو نون بھی ان حروف میں شامل، یہاں بھی ادغام۔ تو ادغام کرتے ہوئے ساتھ ان سارے حروف کے اوپر ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہے، تو ٹھہر کر پڑھا جائے گا، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ پڑھیں گے اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ صاد کو موٹا پڑھنا ہے، را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اچھا جی، ترجمہ پڑھتے ہیں۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، وہ اگر نجات حاصل کرنی چاہیں اور بدلے میں زمین بھر کر سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان لوگوں کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اچھا، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو پیچھے والی جو آیت تھی نا، یہ والی، اس میں کہا گیا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے تو ایسوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گمراہ ہیں۔ یہ مطلب موت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، یہ موت کے بعد کی بات ہوئی ہے جو دوسری آیت ہم نے پڑھی۔ اس میں کہا جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، یہاں ابھی مرنے سے پہلے کی بات ہے اوپر والی آیت میں۔ تو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیا پھر اگر جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے انہوں نے توبہ بھی کر لی تو ان کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی؟ کہاں جا کے نہیں قبول کی جائے گی؟ کب تک اجازت ہے، کب اجازت ختم ہو جائے گی، یہ سہولت ختم ہو جائے گی؟ اس کو تھوڑا سا آپ نے سمجھنا ہے کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے پھر کفر میں بڑھتے گئے، یعنی کرتے رہے یہاں تک کہ بستر مرگ پر جا پہنچے، یعنی اب آگے اس ایج میں چلے گئے کہ آگے موت نظر آ رہی ہے، یعنی جیسے بیماری ہے تو اب کوئی کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو موت آنے والی ہے، یعنی
آپ کو پتہ ہے جب نزاع کا وقت قریب آتا ہے تو کیسی حالت ہو جاتی ہے. تو اس وقت ہم مسلمان بھی جو ہیں نا اپنے جب پیاروں کے پاس ہوتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم خود بھی کلمہ پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کی زبان پر بھی وہ الفاظ جاری ہو جائیں. اس وقت اگر کوئی کہے نا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو پھر اس وقت مہلت ختم ہو گئی آپ کی. اس وقت اللہ کہتے ہیں پھر معافی نہیں ملے گی. یعنی تو نے زندگی ساری گزار لی گمراہی میں، گناہ میں، اور تیرا ظلم حد سے بڑھتا رہا، اور اب جب تجھے آگے موت نظر آ رہی ہے، نزاع کا وقت ہے تیرا، لیکن اب تو کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دے، تو اب تیرا ہے تو وہ زندہ میں ابھی، لیکن چونکہ اب اس کے پاس ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، کوئی اور عمل کرنے کے لیے سکت کوئی نہیں. یعنی وہ مزید نہ کسی کا کوئی نقصان کر سکتا ہے اور نہ کسی کا کوئی فائدہ کر سکتا ہے. مرنے پہ آ گیا، اب وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت مہلت ختم ہو گئی. اور پھر جو مر گیا اسی حالت میں، کفر کی حالت میں، اگر وہ نجات حاصل کرنی چاہے، یعنی کس سے پھر نجات حاصل کرنی ہے؟ مر گیا تو آگے پھر کیا ہے؟ کفر کی حالت میں مرا ہے تو آگے عذاب ہے. تو اگر عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ زمین بھر کر سونا دے، یعنی جتنی زمین ہے یہ ساری بھی سونے سے بھر کر دے، تو اس کی یہ ہرگز قبول نہیں ہوگی. دیکھو یہ جو سونے چاندی کا لالچ ہے، یہ تو ہم انسانوں کو ہوا نا، یہ تو ہماری برتنے کی چیزیں ہیں. اللہ رب العزت کو اس کا کیا لالچ؟ اللہ تو خود دینے والا ہے، اس کے پاس تو خود ہی بے شمار خزانے ہیں. تو اللہ کیوں اس سونے چاندی کے بدلے آپ کے گناہ معاف کرے گا، جبکہ اللہ پہلے ہی قرآن کریم میں اللہ وعدہ کر چکے ہیں کہ جو جیسے اعمال لے کر آئے گا میں اس کو اس کے مطابق